بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس مثنوی کی آج کی یہ ہماری 44ویں نشست ہے۔ گزشتہ جس بات پر ہماری گفتگو رکی تھی اس میں خرگوش اور شیر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے مولانا روم نے اس حقیقت کو واضح کیا تھا کہ کبھی انسان کے ساتھ صورتحال ایسی آ جاتی ہے کہ وہ کسی چھوٹے آدمی کو اپنا پیشوا بنا لیتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ کسی دشمن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اس کی ظاہری باتوں، اس کی چکنی چپڑی باتوں کو دیکھ کر۔ اگر کوئی بندہ دشمن کو اپنا دوست سمجھنے لگ جائے، اس کی لیڈرشپ اختیار کرے، اس کی ہدایت کے مطابق کام کرے، تو تباہی بربادی اس کے لیے یقینی ہو جاتی ہے۔ تو خرگوش چونکہ شیر کے سامنے ہر اعتبار سے کمزور ہے، طاقت کے اعتبار سے بھی، مقام کے اعتبار سے بھی، سٹیٹس کے اعتبار سے بھی، سائز کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے کمزور ہے، اور یہاں پر وہ شیر کو جال میں پھنسانے کے لیے آیا ہے اور بہت ہی خوبصورت باتیں شیر کے سامنے اس نے بیان کی۔ تو اس کی باتوں میں شیر آ گیا اور خرگوش کے پیچھے پیچھے اس کی قیادت میں چل نکلا۔ تو شیر نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی؟ خرگوش کی باتوں میں وہ کیوں آ گیا؟ تو آپ یہاں پر کچھ اور چھوٹے چھوٹے واقعات اور چھوٹے چھوٹے مثالوں کے ذریعے یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کا مقدر جب کام کرنے لگتا ہے تو اس وقت انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب قضا آتی ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آدمی کو الٹا سدھرنے لگتا ہے۔ یہی حال شیر کا بھی ہوا ہے۔ شیر کو چونکہ اب اس کا وقت آ چکا ہے، ہلاکت و بربادی کا وقت آ چکا ہے، تو وہ خرگوش کو اپنا دوست سمجھ بیٹھا اور خرگوش کی باتوں میں آ کر اس کے پیچھے چل نکلا۔ تو یہ کس طرح کا ہوتا ہے، وہ اس کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ اور کام کی باتیں، کچھ اور کام کی مثالیں مولانا روم بیان کرتے ہیں۔ چون سلیما را سرا پردہ زدند، جملہ مرغانش بخدمت آمدند۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا تھا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کے امور کی انجام دہی کے لیے ایک مقام پر اپنا بازار، اپنا دربار سجائے تھے، اپنا خیمہ انہوں نے لگایا تھا، تو آپ کی خدمت میں تمام پرندے حاضر ہوئے۔ جتنے پرندے تھے، ظاہر بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ تو انسانوں پر ہی نہیں تھی، جانوروں پر، پرندوں پر، سب پر تھی۔ تو حکومت کی امور کی انجام دہی کے لیے جیسے مشاورتی اجلاس ہوتا ہے، ویسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت ایک اجلاس خیمہ لگایا تھا جس میں تمام پرندوں کو حاضر ہونا تھا۔ کون کون پرندہ سلطنت کے امور کی انجام دہی میں اپنا کیا کیا فریضہ ادا کر سکتا ہے، اس کی میٹنگ تھی۔ تو تمام پرندے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر تھے۔ ہم زبانوں محرم خود یافتند، پیش او یک یک بجاں بشتافتند۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں اور پرندوں کی بولی آتی تھی، وہ سمجھتے تھے، سب کی زبان سمجھتے تھے، تو پرندوں نے حضرت سلیمان کو اپنا ہم زبان پایا۔ ہم زبانوں محرم، محرم کہتے ہیں راز کو سمجھنے والے، راز کو جاننے والے۔ تو پرندوں نے جب دیکھا کہ سلیمان ہماری بات بھی سمجھتے ہیں اور ہمارے راز کو بھی جانتے ہیں، تو یہ بھی آ گئے سلیمان علیہ السلام کے پاس اور اپنا اپنا جو مدعا تھا، جو اپنی تجویز تھی، جو خدمات ان سے ہو سکتی تھیں، وہ سامنے رکھنے لگے۔ ایک ایک کر کے دل و جان سے سارے پرندے آئے۔ جملہ مرغاں ترک کردہ چیک چیک، با سلیما گشتہ افصح من اخیک۔ اب اپنی جو چیک چیک ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ، چیں چیں جو پرندے کرتے ہیں، ان کی جو آواز ہیں، اس کا ایک اثر بتا رہے ہیں۔ چیک چیک، پرندوں کی چیک چیک، ہمارے پاس چہچہانا کہتے ہیں پرندوں کا، پرندوں کی آوازیں جو ہوتی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو سارے پرندے اپنی چیک چیک چھوڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایسی گفتگو کرنے لگے، اتنی فصاحت کے ساتھ گفتگو کرنے لگے کہ جیسے تمہارے بھائی خود تمہارے ساتھ ویسی گفتگو نہیں کرتا ہوگا۔ یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بھی اتنی فصیح گفتگو نہیں کرتا ہوگا، ویسی گفتگو پرندے
حضرت سلیمان کے ساتھ کرنے لگے، کیونکہ وہ ان کی زبان جانتے تھے۔ ہم زبانی خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرماں چوں بندی است۔ یہ جو ہم زبانی ہوتی ہے، ایک زبان جو ہوتی ہے، یہ دراصل ایک قسم کی خرابت اور رشتہ داری ہے۔ آپ کسی ایسے مقام پر چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی زبان بولنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہاں پر آپ کی زبان بولنے والا جب کوئی مل جاتا ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار مل گیا ہو۔ یہ جو ہم زبانی ہے، ایک زبان ہونا، یہ ایک طرح کی قرابت اور رشتہ داری ہوتی ہے۔ اور انسان جو ہے نامحرموں کے ساتھ بھی قیدی جیسا ہوتا ہے۔ اگر ایسی کسی محفل میں وہ چلا جائے جہاں پہ اس کی بولی سمجھنے والا، اس کی کوئی بات کو سمجھنے والا کوئی نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو قیدی محسوس کرتا ہے۔ میں کہاں آ گیا بھائی، میری بات کوئی سننے والا نہیں ہے، نہ ان کی زبان میں سمجھتا ہوں نہ میری زبان وہ سمجھتے ہیں، تو اپنے آپ کو قیدی محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کیفیت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان کی بولی پرندے جانتے تھے، پرندوں کی بولی حضرت سلیمان جانتے تھے۔ اے بسا ہندی و ترک ہم زباں، اے بسا دو ترک چو بیگانگاں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہندوستانی شخص ہوتا ہے، ایک ترک ہوتا ہے، ظاہر بات ہے دونوں کی زبانیں الگ الگ ہیں، لیکن کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں اگر دونوں کی زبان ایک زبان میں بولنے والے ہو جائیں تو ان کی جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو ترک ایک ہی مقام کے، ایک ہی زبان بولنے والے، اگر ان کے درمیان مناسبت نہ ہو، ان کے مزاجوں میں مناسبت نہ ہو، تو ان دونوں کے درمیان دشمنی ہو جاتی ہے۔ ایک مقام کا رہنے والا ایک آدمی، اس کی زبان الگ، دوسرے مقام کا رہنے والا کوئی آدمی، اس کی زبان الگ، لیکن جب دونوں کے دل مل جاتے ہیں، دونوں کے مزاج مل جاتے ہیں، تو وہ ہم زبان کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ایسے بے شمار مثالیں آپ کو ملتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا۔ میں بنگلور میں جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا یونیورسٹی میں، تو وہاں پر ایک کیرلا کا بندہ تھا جو میرا ہم جماعت تھا، وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ اب اس شخص کو ہماری زبان نہیں آتی اور مجھے اس کی زبان نہیں آتی، حالانکہ میری زبان میں گفتگو کرنے والے وہاں بہت سارے لوگ تھے، لیکن میری اور اس بچے کی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی زبان مجھے نہیں آتی، میری زبان اس کو نہیں آتی، لیکن پھر بھی کیونکہ ایک تو ہوتی ہے زبان، ہم زبانی، دونوں کی زبان ایک ہونا، دوسری ہوتی ہے مزاج، ہم مزاجی، دونوں کا مزاج ایک ہونا۔ تو کبھی کبھی مزاج جب مل جاتا ہے تو زبان، علاقہ، آدمی کچھ نہیں دیکھتا، اور ایک مقام کے دو لوگ آپس میں مزاج کے الگ ہونے کی وجہ سے دوستی نہیں کر پاتے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک ہندوستانی ہوتا ہے، ایک ترک ہوتا ہے، لیکن ہم زبان ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو ترک ہوتے ہیں، ایک ہی زبان کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان وہ دوستی، وہ یکسانیت نہیں ہوتی، بیگانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ پس زبان محرمی خود دیگر است، ہم دلی از ہم زبانی بہتر است۔ تو محرم کی جو زبان ہے وہ دوسری ہے۔ جو محرم ہوتا ہے نا، دل جو دو لوگوں کا جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے، اس کو کہتے ہیں محرم۔ ان کے جذبات کو سمجھنے والا وہ آدمی، ان کے جذبات کو سمجھنے والا یہ آدمی، دونوں ایک دوسرے کے محرم ہیں۔ تو یہ جو محرمی ہوتی ہے، اس کی زبان ایک دوسری ہی ہوتی ہے۔ ہم دلی از ہم زبانی بہتر است، اور دلوں کا جڑ جانا کبھی ہم زبانی سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ دو ایک زبان لوگ رہتے ہیں، لیکن اگر وہ ان کے دل نہیں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے قریب نہیں ہوتے، اور دو الگ الگ زبانیں والے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل مل جاتے ہیں تو وہ قریب ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد ہزارہ ترجمہ خیزت ز دل۔ اور بغیر بولے کے، زبان کھولے بغیر، بغیر اشارے کے، کچھ اشارہ کرے بغیر، اور بغیر لکھے کے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کے لاکھوں ترجمان پیدا ہو جاتے ہیں۔ دل سے دل کی گفتگو ہوتی ہے، دل سے دل کا میل ہوتا ہے اور دوستی ہو جاتی ہے۔ جملہ مرغاں ہر یک اسرار خود، از ہنر وز دانش و اسکار خود۔ تمام پرندوں میں سے ہر ایک پرندہ اپنے اپنے راز اور اپنی عقل کی باتیں اور اپنے کام با سلیمان یک با یک وامی نمود، از برائے ارزا خود رامی ستود۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک ایک کر کے ظاہر کر رہا تھا، یعنی وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ جیسے کوئی امور سلطنت ہوتے ہیں، جب کسی سے کچھ کام لینے کی
پلاننگ ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں بھائی آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، ہمارا یہ پروجیکٹ ہے، ہم کو یہ کام کرنا ہے، اس میں یہ کام والوں کی ضرورت ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی ہر چیز نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح کا یہ اجلاس تھا، سارے پرندے حاضر تھے، سلیمان علیہ السلام پوچھ رہے تھے کہ وہ کون کون کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو سب لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کا چرچا کر رہے تھے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، اور ہر کوئی اپنے اس فن کی تعریف کر رہا تھا، میں یہ صلاحیت والا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ویسا کر سکتا ہوں۔ تو سارے پرندے اپنی اپنی خصوصیت، اپنی صلاحیت، اپنے ٹیلنٹس کو ظاہر کر رہے تھے۔ از تکبر نئے و از ہستی خیش، بہر آں تا رہ دہت اورا بپیش۔ اور یہ جو ان کا اپنے ٹیلنٹس کو ظاہر کرنا تھا، یہ تکبر کی وجہ سے یا اپنی خودنمائی کی وجہ سے نہیں تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام پوچھ رہے تھے کہ تم کیا کر سکتے ہو، تو وہ اپنی صلاحیت کو جو ظاہر کر رہے تھے وہ ان کے تکبر کی وجہ سے نہیں تھا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، بڑی بڑی ہانک رہے ہیں، ویسا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی خدمت پیش کرنا چاہتے تھے، تاکہ میں یہ جو کام کر سکتا ہوں، اگر سلطنت میں میرے اس کام کی ضرورت ہو تو میں اپنی اس خدمت کو سلطنت کے لیے پیش کر سکوں، اس کے لیے پیش کر رہے تھے۔ چوں بیایت بردائرہ خواجہ، عرض دارت از ہنر دیبا جائے۔ جب کسی غلام کے پاس آقا آتا ہے، جب غلام کی اور آقا کی ملاقات ہوتی ہے، تو یہ طریقہ کار ہے کہ خادم اپنے ہنر کا رخسار، دیباچہ کہتے ہیں رخسار، پریفیس، جیسا ہر کتاب سے پہلے ایک پریفیس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دیباچہ۔ دیباچہ یا دیباجہ دونوں بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہر پرندہ اپنے ہنر کا دیباچہ، پریفیس پیش کر رہا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ چونکہ دارد از خریداریش ننگ، خود کنت بیمار و کر رو شرل و لنگ۔ اور جب وہ اس کی خریداری کی ذلت کو سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو بیمار، بہرا، لولا اور لنگڑا بنا لیتا ہے۔ یعنی جب کوئی اپنی خدمت پیش نہیں کرنا چاہتا ہے، جو کوئی خدمت پیش کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، مجھ سے کیا خدمت ہو سکتی ہے، میں کروں گا۔ کسی کو کوئی ہنر آتا ہے، کسی کو کوئی ہنر آتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں وقت دے سکتا ہوں، کوئی بولتا ہے میں پیسہ خرچ کر سکتا ہوں، مجھے آتا کچھ نہیں ہے لیکن میرے پاس رقم ہے، میں اس کام کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر سکتا ہوں۔ لیکن جو کرنا ہی نہیں چاہتا، نہ پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے، نہ کام کرنا چاہتا ہے، کچھ نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بیمار، لنگڑا، لولا بنا لیتا ہے۔ اب کام کو اپنے لیے باعث ذلت سمجھتا ہے، میں کیوں کروں یہ کام، میں کیوں دوں خدمت۔ تو لہٰذا وہ خدمت سے بچنے کے لیے، کام سے بچنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بھی چھپا دیتا ہے۔ اور یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جب ان سے کوئی کام لیا جائے گا تو وہ فوری کہہ دیتے ہیں بھائی مجھے تو آتا ہی نہیں ہے۔ تو جو آدمی کام سے بچنا چاہتا ہے وہ صلاحیت رکھنے کے باوجود کہہ دیتا ہے کہ مجھے نہیں آتا، کام چور۔ نوبت ہدہد رسید و پیش آش، وہاں بیان صنعت و اندیشہ است۔ تو اب ہدہد ایک پرندہ ہے، اب اس کی باری آئی، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے، تم کیا کر سکتے ہو۔ ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے جو سلیمان علیہ السلام کا ہدہد بہت مشہور ہے، جو حضور سلیمان علیہ السلام کے بہت ہی قریبی پرندوں میں اس کا شمار تھا۔ وہ خاص قسم کے پر ہوتے ہیں اس کے، بہت خوبصورت، اور اس کے سر کے اوپر ہوتے ہیں وہ پر، خوبصورت رنگوں والے پر ہوتے ہیں، کراؤن کی طرح اس کے سر پر سجے ہوتے ہیں، فیدرز۔ اس کو مرغ سلیمہ بھی کہا گیا ہے، ہوپو کہتے ہیں انگلش میں، ہوپو۔ تو وہ پرندہ تھا، اس کی باری آئی۔ وہاں بیان صنعت و اندیشاس، تو اب اس کی کاریگری، اس کی فنکاری اور اس کی تدبیر، اس کا بیان شروع ہوا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے شروع کیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ گفت اے شاہ یک ہنر کاں کہترست، باز گویم گفت کوتا بہترست۔ تو اس نے کہا اے بادشاہ، سلیمان علیہ السلام سے کہا اے بادشاہ، ایک چھوٹا سا ہنر ہے
جو میں بیان کرتا ہوں جو میرے پاس ہے. بات مختصر بات میں، چھوٹی بات میں بول کے نکل جاؤں گا. باقی مجھے کچھ زیادہ نہیں معلوم، زیادہ کچھ نہیں آتا مجھے. ایک چھوٹا سا ہنر میرے پاس ہے، چند الفاظ میں بول کے گزر جاتا ہوں. گفت برگو تا کدام استا ہنر، گفت من آگاہ کے باشم اوج بر. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ کیا ہنر ہے وہ، کیا جانتا ہے تو، کیا کر سکتا ہے تو اس نے کہا کہ جس وقت میں بلندی پر ہوتا ہوں، جب میں اڑ رہا ہوتا ہوں فضا میں، کافی بلندی پر ہوتا ہوں، بن گرم از اوج با چشم یقین می ببینم آب در قہر زمین. بلندی سے جب میں نیچے کی طرف یقین کی آنکھ سے دیکھتا ہوں. نظر بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ایسی سرسری دیکھ لینا، ایک کسی چیز کو تلاش کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے، اپنے اندر کانفیڈنس رکھتے ہوئے ایک چیز کو غور سے دیکھنا. تو جب میں اس یقین کی نظر سے زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو زمین کی گہرائی میں، زمین کے اندر، انڈر گراؤنڈ پانی کہاں پر ہے وہ دیکھ لیتا ہوں. زمین کے اندر کس مقام پر پانی ہے، اور کیونکہ زمین میں ہر جگہ پانی نہیں ہوتا. انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہوتا نا، اس کا ایک لیول ہوتا ہے. کسی جگہ بالکل پانی ہوتا ہی نہیں ہے، کسی جگہ بہت ہی اوپر تک پانی ہوتا ہے، کسی جگہ ہوتا تو ہے لیکن کافی نیچے ہوتا ہے. تو یہ ایک خاص قسم کا فن ہے جو سب کو نہیں معلوم ہوتا. کئی لوگ تو کوشش کرتے ہیں، ادھر ڈھونڈتے ہیں نہیں ملتا ہے، پھر ادھر ڈھونڈتے ہیں نہیں ملتا ہے، پھر ادھر ڈھونڈتے ہیں نہیں ملتا ہے. کبھی تو پہلے میں مل جاتا ہے، کبھی 4 5 میں بھی نہیں ملتا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ نیچے واٹر لیول کیا ہے. تو عام طور پہ جو لمبے لمبے سفر کرنے والے قافلے ہوتے ہیں وہاں پر یہی پریشانی ہوتی ہے. اگر کنواں مل جاتا ہے سفر والوں کو تو وہ کنویں سے پانی لے لیتے ہیں، اور اگر کہیں کنواں نظر نہ آئے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے پانی ڈھونڈنے میں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ واٹر لیول کہاں پر کیا ہے. اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ واٹر لیول کی کیا کیفیت ہے، کہاں پر پانی اتھل ہے، وہ وہاں پر اگر کنواں نہ بھی ملے تو پانی کھود کے نکال لے سکتے نا. تو یہ بہت بڑا فن تھا، یہ بہت بڑی صلاحیت تھی، بہت بڑا ٹیلنٹ تھا یہ ہدہد کا. تو اس نے بیان کیا، تا کجایستو چه امخستش چه رنگ اس چه می جوشد ز خاکے یا ز سنگ. تو کہاں ہے پانی، اس کی کتنی گہرائی ہے، پانی کا کیا رنگ ہے، کس چیز سے پانی ابل رہا ہے، مٹی میں سے یا پتھر میں سے، میں سب جان لیتا ہوں اوپر سے دیکھ کر. اے سلیماں بہر لشکر گاہ را در سفر میدار این آگاہ را. تو کسی نے سلیمان علیہ السلام سے کہا اس میٹنگ میں کہ اے سلیمان، ہمارے فوجی کیمپ کے لیے سفر میں اس آدمی کو جو جاننے والا ہے، اس ہدہد کو جو جاننے والا ہے اپنے ساتھ رکھ لیں گے. یا پھر یوں سمجھیے کہ ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کے دل میں ہی یہ بات آئی کہ چلو اس کو رکھ لیتے ہیں، ہمارے لشکر میں کافی فائدہ ہوگا اس سے. جہاں بھی پانی کی ضرورت ہوگی ہم ہدہد کو کہیں گے، وہ آسمان پہ اڑ کے ایک راؤنڈ مار کر تلاش کر لے گا پانی کہاں ہے، بڑا فائدہ ہو جائے گا. پس سلیمان گفت مارا شو رفیق در بیاباں ہائے بے آب شفیق. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے سفر کا ساتھی بن جا. بے آب جنگلوں میں، جہاں پہ پانی نہ ہو، ایسے جنگلوں میں تو ہمارا مہربان بنے گا، ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے ساتھ مہربانی ہوگی تیرا رہنا. تا بیابی بہر لشکر آب را در سفر سقا شوی اصحاب را. تاکہ تو لشکر کے لیے ہمارے پانی دریافت کرے اور ہمارے ساتھیوں کے لیے آرام کا باعث بنے، ان کی سہولت کا باعث بنے. چل آ جا ہمارے سفر میں، ہمارے ساتھ شامل ہو جا، کاروان میں ہمارے لیے سخا بن جا. پانی پلانے والے کو کہتے ہیں سخا. تو اب یہ چھوٹا سا پرندہ تھا ہدہد، جو بہت ہی چھوٹا لیکن اتنی اہم صلاحیت، اہم ٹیلنٹ اس کے پاس تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا ایک بہت بڑی عزت کی بات، کیونکہ پوری دنیا کے ہر مخلوق پر آپ کی حکومت ہے. بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کی قرابت، ان کی صحبت ملنا کسی کے لیے بہت بڑے شرف کی بات تھی. پھر وہ بادشاہ تو خالی دنیاوی بادشاہ نہیں تھے، وہ تو نبی تھے، تو دنیا کے بھی بادشاہ، آخرت کے بھی بادشاہ ہیں. تو اتنا بڑا شرف مل جانا ایک چھوٹے سے پرندے کو، یہ بہت بڑی بات تھی. ہم رہے ماں باشیو ہم پیشوا تاکونی تو آپ پیدا بہر ماں. ہمارا ساتھی اور ہمارا پیشرو بن. سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا ہمارا پیشرو بن جا، ہمارے سامنے رہے اور ہم کو پانی ڈھونڈ کے دے.
ہمارے لیے پانی مہیا کر سکے تو. باش ہمراہ منندر روز و شب تانا بینت از آتش لشکر تاب. اور یہ ہم کو ہمیشہ اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو لہذا تیرا کام یہ ہے کہ تو دن رات ہمارے ساتھ رہنا. اب ایسا نہیں کہ ہم وقت ضرورت تجھے بلائیں گے، نہیں، تجھے ہم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے، ہمارے کلوز لوگوں میں تیرا شمار کر لیا جائے گا، تاکہ ہمارا لشکر کبھی بھی پانی کے لیے تکلیف نہ اٹھائے. بعد ازاں خود خود بدو ہمراہ بود زاں کے از آب نہاں آگاہ بود. اب اس کے بعد خود خود ان کے ساتھ ہو گیا. یہ بدو جو لفظ ہے یہ بؤ ہے اصل میں فارسی میں، بؤ ان کے ساتھ، لیکن شاعری میں بعض وقت کیا کرتے ہیں الف کو دال سے بدل دیتے ہیں. تو یہ بعد ازاں خود خود بدو ہمراہ بود زاں کے از آب نہاں آگاہ بود. تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ خود خود ہمیشہ ساتھ ہو گیا، ساتھی بن گیا، کیونکہ وہ چھپے ہوئے پانی کا علم رکھنے والا تھا. اب یہ ہو گیا. اب دیکھیے جب کسی کو بڑے لوگوں کے پاس کوئی مقام مل جاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کو سلیمان علیہ السلام کی قربت نصیب ہو گئی. اب کیا ہوتا ہے دیکھیے آپ. زاغ چوں بشنود آمد از حسد با سلیما گفت کو کش گفت بد. جب کوے کو یہ بات پتا چلی کہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کا مقرب بن گیا ہے، تو اب وہ نمودار ہو گیا سلیمان علیہ السلام کے سامنے. اب اس کا حسد، جلن پیدا ہو گئی. ہدہد کیوں، ہم کیوں نہیں. تو اب چونکہ یہ کام وہ تو نہیں کر سکتا تھا، جو صلاحیت ہدہد کی تھی وہ کوے کی تو نہیں ہو سکتی تھی نا. تو اب یہ تو نہیں بول سکتا تھا کہ سلیمان آپ اس کو کیوں رکھتے ہیں، مجھے رکھیے میں بتاؤں گا. وہ تو نہیں بول سکتا تھا. تو لیکن وہ حسد کی آگ بھی تو بجھانا تھے اس کو. تو اب وہ آ گیا سلیمان علیہ السلام کے پاس. با سلیما گفت کو کش گفت بد. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس نے غلط اور غیر مناسب بات کہی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ بول رہا ہے. ہدہد صرف آپ کی قربت میں رہنا چاہتا ہے، آپ کی قربت میں رہ کر فائدے اٹھانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے غیر غلط اور نامناسب بات کہی ہے. از ادب نبوت ب پیش شہ مقال خاصا خود لافے دروغین و محال. بادشاہ کے سامنے، ایسے بڑے بادشاہ کے سامنے اس طرح کی بات کرنا، ایسا دعویٰ کرنا، یہ خلاف ادب ہے. اب کون بول رہا ہے؟ یہ کوا بول رہا ہے. آپ جیسے بادشاہ کے سامنے آ کے اتنا بڑا دعویٰ کرنا، یہ خلاف ادب ہے. اور وہ بھی اس وقت جب کہ جھوٹی شیخی، جھوٹ، ناممکن بات، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. یہ زمین کے اندر پانی کیسے دیکھ سکتا ہے. گرم رورا ای نظر بودے مدام چو ندیدے زیر مشت خاک دام. اب یہ تو دلیل دے رہا ہے کوا کہ ہدہد جھوٹ بول رہا ہے. اب دیکھیے آپ کس طرح کی دلیل ہے. اگر اس کی نظر ہمیشہ اگر ایسی ہی ہوتی کہ زمین کے اندر کا پانی کو یہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوتا، تو ایک مٹھی مٹی کے نیچے جال کو کیسے نہیں دیکھتا. جب انسان اس کو پکڑنے کے لیے ہدہد کو جال بچھاتا ہے تو کیا کرتا ہے، پہلے جال رکھتا ہے، اس کے اوپر مٹی سے اس جال کو ڈھانپ دیتا ہے. اور چونکہ مٹی اوپر ہوتی ہے تو ہدہد کو جال نظر نہیں آتا، وہ ہدہد آ کے وہاں بیٹھ جاتا ہے، شکاری ہدہد کو پکڑ لیتا ہے. تو اگر مٹی کے اندر ہدہد کو پانی نظر آتا تو وہ جال بھی تو نظر آنا چاہیے تھا نا، اور اسی جال میں یہ پھنستا ہے. خود تو مٹی کے اندر پڑے جال کے اندر پھنس جاتا ہے، اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ٹنوں مٹی کے اندر کا پانی دیکھ لیتا ہے. ذرا اس سے پوچھئے کہ وہ پھنستا ہے کہ نہیں پھنستا ہے جال میں. وہ جال کیوں نظر نہیں آتا اس کو. چوں گرفتار آمدے در دام او چوں خفس اندر شدے ناکام او. تو وہ جال میں پھنستا کیوں ہے، ناکام ہو کر وہ کیوں پنجرے میں جا کے قید ہو جاتا ہے، جب اس کو جال نظر کیوں نہیں آتا. پس سلیما گفت کہ ہدہد رواست کست در اول قدح این درد خواست. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی طرف منہ کر کے پوچھا، اے ہدہد، کیا یہ جو بات بول رہا ہے کیا یہ مناسب بات ہے؟ یہ کوے کا جو دلیل ہے کیا یہ صحیح بات بول رہا ہے؟
یہ تو کہہ رہا ہے کہ تو مٹی کے اندر جال میں پھنس جاتا ہے، اور تو نے ایک تجویز پیش کی، ایک صلاحیت اپنی بتائی، اس کے اندر بھی یہ تلچھٹ نکلی. ایسی بات تو نے کیسے کی؟ تلچھٹ دراصل درد فارسی لفظ ہے، درد. تلچھٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تلچھٹ ہندی کا لفظ ہے، ہمارے پاس اردو میں بھی تلچھٹ ہی کہتے ہیں. فارسی میں اس کے لیے ایک اور لفظ ہے تہ نشین. مطلب کوئی چیز جب جیسا تیل وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایک پانی ہوتا ہے تو اس کا ایک کچھ گاڑھاپن ہوتا ہے جو رکھے نیچے بیٹھ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تہ نشین، نیچے کی طرف جا کے بیٹھ جانے والی چیز. اردو میں تہ نشین اور تلچھٹ دونوں استعمال ہوتے ہیں، اور فارسی میں درد کہا جاتا ہے. اور شعراء کے پاس درد اور تہ نشین دونوں ملا کے استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ ایک شعر ہے، بلا نوشوں میں درد تہ نشین تقسیم ہوتی ہے، سلامت با کرامت یا الہی پیر میں خانہ. تو درد تہ نشین مطلب گاڑی چیز جو نیچے جم جاتی ہے. ہماری حیدرآبادی زبان میں اگر ہم بولیں گے تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے گدگڑا. یہ اردو نہیں ہے، یہ حیدرآبادی زبان ہے، گدگڑا. تو اگر آپ کو گدگڑا بولیں گے تو آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو تو نے تجویز پیش کی، پہلے ہی تجویز میں گدگڑا نکل کے آ رہا ہے. کیسی بات تو نے کہی ہے؟ چون نمائی مست خیش ہے خردہ دوخ، پیش من لافے زنی آگہ دروخ. اے چھانچ پیے ہوئے اپنے آپ کو مست کیوں دکھا رہا ہے؟ دوخ ایک لفظ ہے جو ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں اصلیت نہیں ہوتی، اصلیت اس کی نکال لی جاتی ہے. جیسے کہ دودھ ہے، دودھ میں سے اگر مکھن نکال لیا جائے تو اب جو پانی بچ جاتا ہے وہ بھی دودھ ہی ہوتا ہے، لیکن کیسا دودھ ہوتا ہے؟ ہمارے پاس اس کا نام رکھا جاتا ہے حیدرآباد میں نچھل پانی. یہ دودھ ہے یا نچھل پانی کہتے ہیں. تو مطلب اصل جو ہے اس کا، جو دودھ کی جو اصلیت ہے، وہ اس کا جو مکھن ہے، چکناہٹ ہے، وہ تو نکال لی گئی ہے. اب باقی کیا بچا اس کے اندر؟ اب شراب میں بھی شاید ایسی ہوتا ہے کہ اس کا جو نشہ جو ہوتا ہے شراب میں سے، جو اس کی اصلیت ہوتی ہے، وہ اگر نکال لی جائے، باقی پانی بچ جائے تو وہ کیفیت ہے. حدود کے بارے میں کہتے ہیں کہ تیری تو یہ کیفیت دکھائی دے رہی ہے. تو چھاچھ اس کے لیے استعمال کیا گیا، چھاچھ، پتلا، ایسا دہی جو پتلا ہو پانی کی طرح، وہ پی کے مست ہو رہا ہے. جو گاڑی اگر کوئی چیز پی کے مست ہوتا تو بات سمجھ میں آتی. تو پتلی چیز پیا ہوا ہے اور مستی دکھا رہا ہے اپنی. میرے سامنے پیش من لافے زنی، میرے سامنے شیخی مارتا ہے، آنگہ دروغ، اور وہ بھی جھوٹ. اگر شیخی مارنا ہی ہے تو جو اصلیت ہے اس کی شیخی مارتا، جو سچ میں تو کر سکتا ہے اس کی شیخی مارتا، جھوٹ کے ساتھ شیخی مارتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایکسپلینیشن دینے کے لیے یہ سوال کیا. گفت اے شاہ برمن عور و گدا، قول دشمن مشنو از بہر خدا. اب وہ ہدہد جواب میں کہتا ہے کہ اے بادشاہ، میں تو ننگا بھکا آدمی، فقیر ہوں، میری کوئی حیثیت حقیقت ہے نہیں، آپ تو بادشاہ ہیں. مگر ایک مشورہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، قول دشمن مشنو از بہر خدا، خدا کے واسطے میرے دشمن کی بات مت سنیے. وہ میرا دشمن ہے، مجھ سے جل کے بول رہا ہے، اب اس کی بات مت سنیے. گر ببطلانس دعویٰ کردنم من نہادم سر ببر از گردنم. اگر میرا دعویٰ کرنا غلطی سے ہے، جھوٹ ہے میرا دعویٰ، تو پھر میں آپ کے سامنے سر اپنا رکھ دیتا ہوں، گردن اڑا دیجئے. سر حاضر ہے، کاٹ دیجئے گردن، اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں. زاخ کو حکم خدارا منکرست، گر ہزارہ عقل دارت کافرست. یہ جو کوا ہے جس نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، دراصل یہ خدا کی قضا کا، اس کے فیصلوں کا، تقدیر کا، قضا و قدر کا منکر ہے، اس کا انکار کرنے والا ہے، اسی لیے وہ ایسی بات کر رہا ہے. اور ایسا آدمی لاکھ عقل رکھتا ہو، گر ہزارہ عقل دارت کافرست، وہ کافر ہوتا ہے. کیونکہ ایمان کے لوازمات میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. ایمان کے باب میں اگر آپ 10 چیزوں میں سے 9 چیزوں پر ایمان لائیں اور ایک پر نہ لائیں تو بھی کافر ہو جاتے ہیں. تو اسی میں سے ایک ہے تقدیر پر ایمان رکھنا.
تقدیر پر ایمان رکھنا بھی انہی بنیادی شرائط ایمان میں داخل ہے. اور یہ جو کوا ہے یہ تقدیر کو ہی ماننے والا نہیں ہے، سیدھا سیدھا کافر ٹھہرائیے. در تو تا کافے بود از کافراں جائے گندو شہوتی چوں کافراں. اگر تجھ میں کافروں کا ایک کاف بھی ہو، کافر لفظ کافر جو ہوتا نا، کاف الف فا را، کافر، اگر یہ کافر پورا کا پورا آپ کے اندر نہ ہو، اگر اس کا ایک کاف بھی آپ کے اندر آ جائے تو بھی آپ کافر ہیں، کیونکہ پوری چیزیں ایمان کی ہونا ضروری ہیں. کافرانہ خصلت جو ہوتی ہے، اگر کفریہ خصلتوں میں سے ایک خصلت بھی اگر کسی کے اندر آ جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. جائے گندو شہوتی چوں کافراں، اور وہ شخص گندگی اور شہوت کے مقام کی طرح ہو جاتا ہے، شرمگاہ کی طرح ہو جاتا ہے. شرمگاہ بھی انسان کا ایک عضو ہے نا، لیکن دوسرے عضو کی طرح کا عضو ہے وہ نہیں ہے. آنکھ بھی عضو ہے، کان بھی عضو ہے، ہاتھ بھی عضو ہے، لیکن وہ بھی عضو ہے، لیکن اس کی حقیقت الگ ہے نا. وہ گندا مقام مانا جاتا ہے، شہوت کا مقام مانا جاتا ہے، اس کو ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے. نہ آپ کے آنکھ کو ڈھانپا جاتا ہے، نہ آپ کے ہاتھ کو ڈھانپا جاتا ہے، حالانکہ انسان کا ہی عضو ہے. تو وہ مثال دیتے ہیں، من ببینم دام را اندر ہوا گر نہ پوشت چشم اقلم را خزا. دیکھیے معاملہ کیا ہے، اب یہ بتا رہا ہے کہ مجھے وہ جال کیوں نظر نہیں آتا اور میں پھنس جاتا ہوں. من ببینم دام را اندر ہوا، جب ہوا میں سے جب میں جال کو دیکھتا ہوں، مٹی کے نیچے چھپا ہوا شکاری جب میرے کو پھانسنے کے لیے جب جال بچھاتا ہے، تو میں جب دیکھتا ہوں تو یقیناً بچتا ہوں. میں جال میں ایسے نہیں پھنستا. کوئی بیوقوف آدمی ہوگا جس کو معلوم ہے جال بچھا ہوا ہے اور پھر بھی وہ اس میں جا کر پھنس جائے. میں جال کو دیکھتا ہوں اور بچتا ہوں. گر نپوشت چشم اقلم را خزا، بشرطے کہ میری قسمت وہ جال کو میری آنکھوں سے اوجھل نہ کر دے. مطلب جب انسان کی قسمت میں، کسی جاندار کی قسمت میں مرنا لکھا ہوتا ہے تو وہ جال بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. تقدیر میں جب جال میں پھنسنا لکھا ہو تو لاکھ دیکھنے کے باوجود وہ وقت پہ آنکھوں سے وہ جال اوجھل ہو جاتا ہے. یہ تقدیر کے فیصلے ہیں. جب میری قسمت میں پنجرے میں جا کے قید ہو جانا لکھنے والے نے لکھ دیا ہے تو اب وہ جال مجھے کہاں سے نظر آئے گا. چوں خزا آیت شود دانش بخواب مہ سیاہ گردد بگیرد آفتاب. جب خزا آتی ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے، جب تقدیر اپنا کام کرتی ہے تو عقل سو جاتی ہے. چاند کالا ہو جاتا ہے، سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. جب خزا آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے. اب دیکھیے اسی مفہوم کو میں نے ایک شعر میں بھی بیان کیا ہے. چلتی ہے جب فضاؤں میں آندھی نصیب کی، چلتی ہے جب فضاؤں میں آندھی نصیب کی، ہوتی ہیں بند آنکھیں مریض و طبیب کی. بڑے سے بڑا ڈاکٹر رہے، بڑے سے بڑا سمجھدار رہے، سارے ایکوپمنٹس رہیں، بہترین انفراسٹرکچر رہے، بہترین ہاسپٹل رہے، 14 ڈاکٹرز کے مشورے چلتے رہیں، لیکن جب خزا آتی ہے تو کسی کی کوئی چیز کام نہیں کرتی. مریض بھی اندھا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بھی اندھا ہو جاتا ہے. اپنی مرضی سے موت کے منہ میں جاتا ہے مریض. ڈاکٹر سب کچھ جانتے بوجھتے بعض وقت ایسی بے وقوفی کی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ اس کی وجہ سے مریض کی موت ہو جاتی ہے. تو یہ سب قسمت کے فیصلے ہیں. قسمت میں ہوگا تو ڈاکٹر کو کچھ نہیں سدھرے گا، مریض کو کچھ نہیں سدھرے گا. وہاں سے بھی قضا اپنا کام کرے گی. ماہ سیاہ گردد بگیرد آفتاب، چاند بھی کالا ہو جاتا ہے اور سورج بھی گہن کا شکار ہو جاتا ہے. یہ سب قسمت کے باتیں ہیں. اس خزا این تابیا کہ نا درست، اس خزا داں کوں خزا را منکرست. خزا سے، حکم الہی سے
یہ چھپانا نئی بات کون سی ہے؟ نئی بات نہیں ہے، ایسا سب کے ساتھ ہوتا رہا ہے، سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ جب قضا کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس قضا داں کو خزارہ منکرس، یہ جو کوا تقدیر کا ہی منکر ہے، تقدیر کا ہی انکار کر رہا ہے، یہ بھی تقدیر کی وجہ سے ہے، یہ بھی تقدیر ہی میں لکھا ہوا ہے اس کا انکار۔ تو اب اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے تقدیر کا لکھا کام کرتا ہے، کہاں کہاں پہ کس کس انسان سے کیسے کیسے غلطیاں ہو جاتی ہیں جب وہ قسمت میں ہوتا ہے۔ تو اب سب سے پہلا تذکرہ کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کا۔ بل بشر کو علم الاسماء بگست، صد ہزارہ علم شندر ہر رگست۔ انسانوں کے باپ، the father of all humans، جو علم الاسماء کے سردار تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے خصوصی علم اسماء سے نوازا تھا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، قرآن مجید کی آیت۔ ہم نے آدم کو ساری چیزوں کا علم دے دیا تھا، ہر چیز کا نام جانتے تھے۔ وہ علم الاسماء بگسٹ، بگ کہتے ہیں، بیگ کا شارٹ فارم ہے، بیگ جیسے ہمارے پاس فیملیز بھی ہوتی ہے، بیگ فیملی، بیگ کا اصل مطلب ہوتا ہے سردار۔ تو جو علم الاسماء کے سردار ہیں، جو سارے انسانوں کے باپ، صد ہزارہ علم شندر ہر رگست، جن کی ہر رگ میں لاکھوں علم ہے، ان کو علم کا ایک پتلا بنایا گیا ہے، ان کے رگوں میں علم دوڑتا ہے۔ اس میں ہر چیزیں چنا کان چیز ہست، تا بپایا جان او را داد دست۔ ہر چیز کا نام جس طرح کے وہ چیز ہے، جو چیز جیسی اصل میں ہے ویسے ہی اس کا نام آخر تک ان کو حاصل ہو گیا ہے، وہ آدم۔ ہر لقب کو دانت آ مبدل نشد، آ کے چستش خاند او کاہل نشد۔ جو لقب اس نے دیا، آدم علیہ السلام نے جس کو جو لقب دیا، اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نام بتاؤ، فرشتوں کو سناؤ کون سی چیز کا کیا کیا نام ہے، تو قیامت تک ہونے والی، پیدا ہونے والی ساری چیزیں اس وقت سامنے ڈال دی گئی تھی آدم علیہ السلام۔ ہر چیز، انسان کی بات نہیں ہے، چیزوں کا بھی ذکر، ایک ایک چیز، قیامت تک جو چیز پیدا ہونے والی، جو چیز بننے والی ہے، سب آدم علیہ السلام کے سامنے ڈال دیا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ بتاؤ فرشتوں کو اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، تو سب چیزوں کا نام آدم علیہ السلام نے بتایا۔ اب دیکھیے، ایک معمولی میں آپ کو مثال دوں، موبائل فون کی چپ، اس کا میموری کارڈ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ڈالا ہو آدم علیہ السلام کے سامنے، بتاؤ اس کا نام کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا ہوگا اس کو میموری کارڈ کہتے ہیں، اس کو چپ کہتے ہیں۔ تو ایسی کتنی چیزیں ہوں گی جو قیامت تک اور پیدا ہوتی رہیں گی، سب اللہ نے ڈال دی تھی، اور سب کے نام آدم علیہ السلام نے بتائے تھے۔ جو اصل میں اس کا جو نام ہے حقیقت کے ساتھ، وہ پیش کیا تھا۔ آنکھ چستش خاند او کاہل نشد، جس کو آدم علیہ السلام نے چست کہہ دیا وہ سست نہیں ہوا، مطلب ان کے منہ سے وہی نکلا جو اصل میں تھا۔ کسی انسان کے بارے میں آدم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ یہ عالم ہے، تو اب اس کا عالم ہونا یقینی، وہ جاہل ہو نہیں سکتا۔ ایسا علم اللہ نے دیا تھا آدم علیہ السلام کو۔ ہر کرا او مقبلو آزاد خواند، او عزیز و خرم و دلشاد ماند، جس کو آدم علیہ السلام نے اقبال مند، با اقبال اور آزاد کہا، وہ باعزت، خوش اور مسرور ہی رہا۔ اگر کسی بندے کی طرف بتا کے آدم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا یہ بہت بڑا اقبال مند ہے، اس کی زندگی تو بڑی خوشگوار ہوگی، تو زندگی میں اس نے کبھی غم ہی نہیں دیکھے ہوں گے۔ پھر اتنا ایکوریسی تھی ان کی باتوں میں، کیونکہ اللہ نے ان کو ویسا علم دیا تھا۔ ہر کے آخر مومن است اول بدید، ہر کے آخر کافر اورا شد پدید، اور جو آخر میں مومن ہے شروع میں دیکھ لیا۔ ایمان والا ہونا، کافر ہونا انسان کی خاتمے پہ منحصر ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم بھی آیا حدیث میں،
انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہے. ایک آدمی زندگی بھر ایمان سے رہا، مرتے وقت کافر ہو گیا تو وہ کافر ہے. اگر کوئی آدمی زندگی بھر کافر رہا، مرنے سے پہلے ایمان لا لیا تو وہ مومن ہے. تو کسی کا اختتام کیسے ہوا وہ اصل طے ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے. تو جو مومن آخر میں ہے وہ آدم علیہ السلام نے اس کو وہاں پہلے دیکھ لیا تھا کہ یہ مومن ہے، کیونکہ اس کا اختتام ایمان پہ ہوگا، وہ بتا دیا تھا. ہر کی آخر کافر ہوا شد پدید، اور جو آخر میں کافر ہے وہ بھی اس آدم علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا تھا. جس کی موت، جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ بھی آدم علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا تھا. ہر کے آخر بھی بود او مومن است، ہر کے آخر بھی بود او بے دین است. جو آخرت کو دیکھے وہ مومن ہے. مومن کون رہتا ہے؟ جس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے وہ مومن ہوتا ہے. ہر کے آخر بھی بود او بے دین است. جو چراگاہ پہ نظر رکھے، مطلب دنیا کی چیزوں کے اوپر، اس کو چراگاہ سے تعبیر کر رہے ہیں. جو دنیا پہ نظر رکھے، ان کی نظر میں صرف دنیا 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 رہے، وہ بے دین ہے. اور یہ بھی آدم علیہ السلام نے جان لیا تھا کہ کون دنیا میں جا کر دنیا دنیا کرتا رہے گا، کون دنیا میں جا کر دین کا خیال کرتا رہے گا. یہ بھی سب معلوم تھا آدم علیہ السلام کو. اس میں ہر چیزیں تو از دانا سنو، رمز و سر علم الاسما سنو. تو ہر چیز کا نام کیا ہے اس عقل مند سے سنو. جو علم الاسما جو کہا گیا قرآن مجید میں، ہم نے ان کو سارے اسما کا علم سکھا دیا. اس کا اشارہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، وہ بھی سنو. اس میں ہر چیزیں برے ما ظاہرش، اس میں ہر چیزیں برے خالق سرش. ہمارے نزدیک ہر چیز کا نام اس کے ظاہر پر ہے. نام جو ہے ہمارے پاس، جب ہم کسی چیز کا نام رکھتے ہیں تو اس کے ظاہر کو دیکھ کے نام رکھتے ہیں، باطن کو دیکھ کے نام تو نہیں رکھتے نا. بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی آپ اس کے باطن کو آپ دیکھ کر نام رکھتے ہیں کہ یہ کیسے نکلے گا ویسا نام رکھا جائے گا. اگر برا نکلے گا تو برا نام رکھا جائے، اچھا نکلے گا تو اچھا نام رکھا جائے، ایسا نہیں رکھتے، بلکہ اس کے ظاہر کو دیکھ کے اچھا نام رکھ دیتے ہیں. جیسے کسی بچہ گورا پیدا ہوا، اس کا نام رکھ دیا گورو. بچہ گورا ہے، نام رکھ دیا گورو، کیونکہ ظاہر کو دیکھ کر نام رکھ دیا گیا. تو ہمارا نام رکھنا ظاہر کو دیکھ کر ہے، اور ہم نام ظاہر کی پہچان کے لیے ہی رکھتے ہیں. ایک بدکار آدمی رہتا، اس کا نام صالح رہتا. صالح کا مطلب تو نیک ہے. ایک جاہل آدمی رہتا جس کو الف بے پڑھنا نہیں آتا، اس کا نام رہتا فاضل، اس کا نام رہتا علیم. جیسا اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا یہ بات. تو ہم ظاہر دیکھ کر نام رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ہر چیز کا نام اس کے باطن پر ہے. تو ظاہر بات ہے جب آدم علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ اس کا نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے باطن کو دیکھ کر اس کا نام بتایا ہوگا. نزد موسیٰ نام چوبش بود عصا، نزد خالق بود نامش اژدہا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کی لکڑی کا نام عصا تھا. کیا تھا؟ عصا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ہی عصائے اتوکأ بها واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. تو جواب موسیٰ علیہ السلام نے جو دیا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس کو ٹیک لگانے کا، رکھ کے چلنے کا کام کرتا ہوں، اور اسی سے میں اپنے مویشیوں کو ہکالنے کا کام کرتا ہوں، اور اس طرح سے بہت سارے فائدے ہیں میرے لیے اس عصا سے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس لکڑی کا نام کیا تھا؟ عصا تھا، کیونکہ اس کا ظاہر عصا تھا. لکڑی تھی، عصا لکڑی کو ہی کہتے ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک اس لکڑی کا نام کیا تھا؟ اژدہا تھا. کیونکہ جب اللہ نے حکم دیا ہے موسیٰ اپنے لکڑی مارو، اپنا عصا مارو، تو وہ اژدہا بن گئی تھی نا. تو اس کا وہ باطن تھا، اللہ کے پاس تھا، وہ اس کا نام اژدہا تھا. بدھ عمر را نام ایجا بت پرست، لیک مومن بود نامش در الست. جب حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت دنیا والوں کے نزدیک عمر کا نام بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا. ایمان لانے سے پہلے کیا نام رہے گا؟ ارے عمر تو بت پرست ہے، یہی نام رہے گا نا. لیک مومن بود نامش در الست. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب
عالم روحانیت میں الستو بربکم کا جو عہد لیا تھا، اس وقت جتنی روحیں تھیں، جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، جتنے مومن لوگوں کی روح تھی اس وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ ہاں اے رب تو ہی ہمارا رب ہے. تو ظاہر بات ہے اس وقت حضرت عمر کی روح بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کی ہوگی نا، تبھی تو ایمان نصیب ہوا نا. تو اللہ کے نزدیک وہ الست کے وقت پہ عمر مومن ہی تھے. اس وقت جب کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت بھی اللہ کے نزدیک وہ مومن تھے، جبکہ دنیا کے نزدیک ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بت پرست تھے. تو اس وقت لوگوں کے پاس الگ نام ہوتا ہے، باطن میں الگ نام ہوتا ہے. آ کے بدھ نزدیک ماں نامش منی، پیش حقی نقش بدھ کے بامنی. اور وہ چیز جس کا نام ہمارے نزدیک منی ہے، پانی کا ایک قطرہ، صرف ایک پانی کا قطرہ ہمارے نزدیک، کیونکہ ہم ظاہر دیکھنے والے، پیش حقی نقش بدھ کے بامنی، اللہ کے سامنے وہ انسان ہے. جو پانی کا خطرہ ہمارے پاس پانی کا خطرہ ہے، اس کا نام پانی کا خطرہ ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس کا نام کیا ہے؟ انسان، کیونکہ اسی سے انسان بننے والا ہے. صورت بدھ ای منی اندر عدم، پیش حق موجود نئے بیش و نکم. عدم میں جب اس کے ایگزسٹ نہیں کرتا ہے انسان تو اس وقت وہ ایک صورت تھی خالی، بس اس وقت بھی وہ ایک صورت تھی، جب ابھی اس کا ایگزسٹنس ہوا ہی نہیں تھا، وہ انسان کی شکل میں ابھی اس کے اندر جان پڑی ہی نہیں تھی. اس وقت بھی اللہ کے پاس وہ ایک صورت تھی، اور اللہ کے پاس وہ بغیر کسی کمی بیشی کمی زیادتی کے موجود تھی. اللہ جانتا تھا کہ یہ پانی کا خطرہ کس صورت کا ہوگا، ناک کیسی ہوگی، آنکھ کیسی ہوگی، سیرت کیسی ہوگی، اختتام کیسے ہوگا، سب اللہ کو معلوم تھا. حاصلاں آمد حقیقت نام ماں، پیش حضرت کاں بہت انجام ماں. الحاصل یہ ہے کہ غرض یہ ہے کہ ہمارا نام اصل میں وہی ہے جو ہماری حقیقت ہے، جو اللہ کے سامنے ہمارا انجام ہے، وہی ہماری حقیقت ہے، وہی اصلی ہمارا نام ہے. یہ جو ہے یہ خالی ظاہر ہے. مرد را بر عاقبت نام نہند، نئے براں کو آریت نام نہند. انسان کا انجام کے اعتبار سے نام رکھتے ہیں. جو نام رکھا جاتا ہے انسان کا اصل نام، ظاہری نام نہیں، اصل نام اس کے انجام کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے. ویسا نام نہیں رکھا جاتا جو چند روز کے لیے ہو. ابھی آپ کا ہمارا جو نام ہے یہ چند روز کے لیے ہے، جب تک دنیا میں زندہ ہے تب تک وہ نام ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا نام. وہ ظاہری نام ہے، اور پھر یہ نام بدل سکتا ہے. آج آپ نے ایک نام رکھا، کل آپ نے نام بدل لیا، ہو سکتا ہے. ایسے کئی واقعات ہیں، نام بدلے جاتے ہیں. ایک آدمی کے 3 نام ہوتے ہیں، لیکن آدمی کی حقیقت تو ایک ہی ہوگی نا، تو اس کا اصل نام تو ایک ہی رہے گا. جو اس کی حقیقت والا جو اصل نام ہے وہ تو ایک ہی رہے گا، بھلے ہی 4 5 نام رکھ لیے جائیں. تو اب حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ وہی بات کہ جب قضا اپنا فیصلہ سناتی ہے تو آدم علیہ السلام جیسے علم والے کے ساتھ، جو سب کچھ جاننے والے ہیں، جن کو ہر چیز کا علم سکھا دیا گیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے؟ تو آدم جیسی ہستی کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے. ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.